دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بستہ۔ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ ایک ملعون گستاخ جس کا نام عبد الرحمن سلفی بھی کہا جاتا ہے، اس ملعون نے جو اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، موسیٰ کاظم کی لواطت شدہ اولاد، اس میں بھی بنا ویڈیو ہے، کسی کتی کے بچے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ان کے مقدسات جاتے ہیں باڑ میں، ان کے مقدسات کی ماؤں کے میرے منہ سے سننے لگی نرجس گشتی۔ یہ جو موسیٰ کاظم نکی ٹکی یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری جتنے یہ لواطت کے شکار تھے، میں بتاؤں گا نا، پھر بتاؤں گا کون کون کیا کیا کچھ کرتا تھا۔ اگر یہ مقدسات ہے نا تو پھر اللہ معاف کرے کل کو کوٹ کے نمرود کو بھی کہیں مقدسات میں شامل نہ کر دے۔ یہ جو موسیٰ کاظم تھا یہ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور کے اندر اس کو پکڑ کے مطلب کہ جیلوں کے اندر کیوں پھینکا گیا تھا؟ قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنا پڑی؟ کون سا آسان اللہ حق تھا جس کے اوپر حق پہ بیٹھ گئے تھے؟ وہی عبدالحق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی ذرا بتاؤ نا، تم تو ہے ہی شیعہ ہو، صرف تجھے میں نے آج ننگا کرنے کے لیے جھون سے آن کروایا تھا، میں نے کہا تھا یہ ہے ہی شیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اہل سنت تو آن ہی نہیں کرتے ہیں، اور کئیوں کو تو ان کی سیرتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، باقیوں کو چھوڑتا ہوں میں۔ موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ اس انسان نے کیا کیا تھا اور یہ کیا کیا کچھ یہ بنو عباس کے ساتھ کرتا ہے علیہ السلام۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو نے موسیٰ کاظم جیسے گندے انسان موسیٰ یہ صرف اس نے امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزمان، صرف ائمہ کی گستاخی نہیں کی، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت اگر محبت رسول ہے تو بغض اہل بیت بھی بغض رسول ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اہل بیت تک نہیں رہتی، اس کی محبت رسول ہے، جو محبت اہل بیت رکھتا ہے، اور جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے گویا اس نے رسول خدا کی تعریف کی، اور جو اہل بیت کی شان میں بدکلامی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو سمجھو اس نے صرف اہل بیت کی گستاخی نہیں کی بلکہ رسول خدا کی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم جنہیں امام مانتے ہیں، جنہیں ہم خلیفہ مانتے ہیں، آپ نے سنی وہ کلپ کس طرح سے یہ گھٹیا الفاظ اور بڑے آرام سے یہ بول رہا ہے، اور آج لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور حیرت سے ہماری طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ممبر پہ چڑھ کے رسول خدا کو اور مولا علی کو گالیاں نکالتے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو مسلمان، ہو ممبر رسول کا اور لوگ گالیاں نکالیں۔ تو آج آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک ملعون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں زبان درازی کرتا ہے۔ محبت اہل بیت کا ایک فائدہ اور دشمنی اہل بیت کا ایک نقصان، یہ دو چیزیں، اہل بیت کی دشمنی، اہل بیت کا بغض اتنی بھینکر چیز ہے، اتنی بھینکر چیز ہے کہ یہ گناہ کوئی اور کرتا ہے، خطا ماں کی لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے، بھائی گناہ یہ کوئی اور کرتا ہے، اور خطا ماں کی لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں اس کی ماں کہیں نہ کہیں بے وفا ہے، بدکار ہے۔ محبت اہل بیت خدا کی وہ نعمت ہے کہ ادا کوئی کرتا ہے، تعریف ماں کی بیان ہوتی ہے۔ بھائی ادا کوئی کرتا ہے، تعریف ماں کی بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت آتی ہی اس دل میں ہے جس کی اماں شریف ہے، اہل بیت کا بغض آتا ہی اس دل میں ہے جس کی ماں بے وفا ہو۔ تو ایسے بے وفا ماؤں کی اولادیں آج اٹھ کے اگر ائمہ آل اطہار کی شان میں گستاخی کرے تو اہل بیت کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی حرف نہیں آئے گا، البتہ بکواس کرنے والے کی ماں کا کردار ہمیں ضرور پتہ چل جائے گا۔ شہید محسن نقوی فرماتے تھے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے،
فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے، کبھی ٹائم نکال کے پوچھ اپنے ماں باپ سے۔ اہل بیت سے محبت یہ واجب ہے، یہ کوئی مستحب نہیں۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری اہل بیت کی اطاعت کی، جس نے ان سے محبت کی، وہ مومن ہے، اور جس نے ان سے عداوت رکھی، جس نے ان کی شان کو جھٹلایا، جس نے ان سے دشمنی رکھی، ان سے منافقت رکھی، وہ کافر ہو گیا۔ اور آج میں یہ آپ کو حدیث کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اہل بیت سے بغض کفر ہے۔ تو اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کافر ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اتنی نمازیں کہ مصلی پھاڑ ڈالتے ہیں اور اپنا سر سجدوں سے کالا کر ڈالتے ہیں، اتنی نمازیں، سجدے اتنے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہے یہ کافر۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں سورہ منافقون نازل فرمائی گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھتے کلمہ ضرور ہے، عبادت ضرور کرتے، کوئی عمل ان کا چھوڑتے نہیں یہ لوگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بالکل وقت پہ، بر وقت، اور بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، کہ انہیں دیکھ کے لوگوں کو خدا کا خوف آنے لگے کہ آہا ایسی عبادت۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کے سبب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے اسپیشل کھائی تیار کی ہوئے جہنم میں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں ان کی نماز جہنم تک لے جائے گی۔ یہ وہ سوچتے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کے اللہ کو حاصل کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے وارثوں کو ٹھکرایا، اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو ٹھکرایا۔ اللہ نے جسے اپنی حجت قرار دیا، اس حجت کو ٹھکرانے والا صرف حجت کا انکار نہیں کرتا، اصل میں وہ پروردگار کا انکار کرتا ہے۔ قرآن ہمارے درمیان حجت خدا ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن کا ایک حرف کا بھی اگر کوئی انکار کرے، ایک آیت کا، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کلمہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر چیز، قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے، مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ قرآن ہمارے درمیان اللہ کی حجت ہے۔ جو حجت خدا میں نازل ہوئی ایک آیت کا انکار کرے، صامت قرآن کی ایک آیت کا، چپ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو ناطق قرآن کی گستاخیاں کرے، وہ بھلا کیسے مسلمان رہے گا؟ ہاں، وہ ضرور اپنے آپ کو کچھ بھی پرہیزگار، مومن، یہ وہ جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، لیکن قرآن، اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ایمان نام ہے اہل بیت کی محبت کا۔ جنت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جنت کیا ہے؟ امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا جنت کیا ہے؟ آپ نے اپنے قدموں سے لپٹی ہوئی وہ جو نالین تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس نالین کی قربت کو جنت کہتے ہیں۔ جو اس نالین کے قریب ہو گیا، مولا یہ نالین کس کی تھی؟ اپنے اجداد سے آپ کو ملی، یہ نالین تھی رسول خدا کی۔ جو اس نالین کے قریب ہوگا سمجھے وہ جنت میں۔ مولا جہنم کیا ہے؟ مولا نے پھر اس نالین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے دوری کو جہنم کہتے ہیں۔ بھائی، امام کے قدموں سے لپٹی ہوئی نالین سے لپٹ جانا جنت، اس نالین سے نفرت کی وجہ سے دور ہونا جہنم۔ جب نالین اتنی عظمت والی ہے، آپ امام کتنے عظمت والے ہوں گے؟ آپ امام کی کتنی شان ہوگی؟ اللہ مومن کے دشمن کو جنت میں نہیں گھسنے دے گا، تو امیر المومنین کے شہزادے کے دشمن کو کیسے اللہ جنت میں گھسنے دے گا؟ زمانے کے امام کے دشمن کو کیسے اللہ جنت میں گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی، اگر لوگ تیری محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو کبھی خلق ہی نہ فرماتا۔ تو یعنی جنت بنائی ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، اور جہنم بنائی گئی مولا کے دشمنوں کے لیے۔
شہید محسن نقوی فرماتے تھے کہ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ بھائی جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلا جو انعام علی والے کو ملتا ہے وہ ہے خدا کی جنت، خدا کی جنت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پہ جناب المودت میں امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے دادا حسین کو اتنا روئے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے رخسار پہ آ جائے، اللہ اس پہ جہنم حرام جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو بھائی غم حسین میں ایک اشک بہانے والا، جنت کی قیمت کتنی ہے؟ ایک اشک، غم حسین میں ایک اشک اگر بہہ جائے تو وہ جنت کی قیمت کے برابر ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ اس حسین ابن علی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے غم میں رونے والا ایک آنسو بہا دے تو جنت کا حقدار ہو جائے، اور انہی کے وارثوں کے خلاف زبان درازی کرنے والا اگر وہ یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ جیتے جی کسی جہنمی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ لے، یقیناً اسے اپنی زندگی میں ہی ایک جہنمی کا درشن ہو جائے گا۔ سنا کی نوک پا اٹھے گا قلعہ خیبر، کفن ہوا کا ملے